بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم۔ شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ حضرت شیخ ثانی حضرت شاہ رڑک صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے داماد ہیں حکیم کلیم اللہ صاحب، انڈیا میں بہت بڑے اللہ والے ہیں، حکیم ہیں، عالم نہیں ہیں، بہت بڑے اللہ والے ہیں، اللہ ان سے بہت کام لے رہے ہیں۔ اچانک حکومت انڈیا نے 1500 نہیں، مجھے اب یاد نہیں ہے، 1000 تو مجھے پتا ہے انڈیا میں اچانک بند کر دیے کہ آج سے نہیں چلیں گے۔ تو اس پر جو ہے نا وہ حالات خراب وہاں پر ہو رہے ہیں، مسلمان بھی پریشان اور زیادہ مدرسے والے پریشان ہیں، وہاں پر مدارس کو بہت بڑا دھچکا پہنچنے کا خطرہ ہے۔ تو حضرت نے ایک خط لکھا مسلمانوں کے نام پر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدارس ذمہ دار نے مدارس اور مکاتب ان کے نام پر لکھا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکومت ہند کے حالیہ نوٹ بندی فیصلے سے ملک میں جو حالات پیدا ہو رہے ہیں اس کے اثرات مدارس اور مکاتب کے مالیاتی نظام پر بھی پڑنے کے آثار ہو رہے ہیں۔ کوئی اکاؤنٹس تو ہوتے نہیں اتنا زیادہ، اب وہ بس بند ہو گئے، اب وہ کتنے اماؤنٹ سب کی ملا کر کتنا ختم ہو رہی ہے اماؤنٹ۔ اب سنیے ذرا ہمارے بزرگوں کو اللہ نے کیا نعمت دی، یہ ہے اولیاء صدیقین کی شاہراہ پر چلنا۔ اس لیے دل میں یہ بات آئی کہ ایسے موقع پر حکام کی شکایت کی بجائے، غیبت وغیرہ اس کی بجائے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے اور ان کو منانے کی کوشش اول درجے میں کرنے کی ضرورت ہے۔ چنانچہ اہکر یعنی کہ حضرت حکیم کلیم اللہ صاحب دامت برکاتہ اپنے متعلقین کو صلاۃ الحاجات پڑھنے اور مسلسل کثرت استغفار کی ہدایت کر رہا ہے، اور آپ حضرات کی خدمت میں بھی گزارش ہے کہ ان حالات کو قہر خداوندی سمجھتے ہوئے اپنے اعمال کو درست کرنے اور اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرنے اور اس سے اپنے گناہوں کی معافی چاہنے کا وقت ہے۔ اجتماعی طور پر دعا و استغفار کا اہتمام کرایا جائے اور انفرادی طور پر اس مضمون کی تلقین اپنے جملہ احباب اور تمام مسلمانوں کو کی جائے۔ دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مدارس اور مکاتب کو جملہ شرور و فتن سے محفوظ فرمائیں اور تمام مسلمانوں کو اپنے قہر و عذاب سے بچائیں اور امن و عافیت عطا فرمائیں۔ الحمدللہ حضرت کے اس غلام سے بہت محبت فرماتے ہیں۔ پرسوں یا کل جب میں نے بات کی تو مجھ سے فرمایا جو مسلمانوں کے ایسے حالات آ رہے ہیں اور اتنا مسلمان تکلیفوں میں ہے، کوئی چین سکون میں نہیں ہے، ایسے حالات ہیں، فرمایا کہ حضرت شاہ رڑک صاحب رحمۃ اللہ علیہ سب اللہ والے فرماتے تھے اور فرماتے ہیں کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہے، ہم گناہ کو چھوڑ لیں اور سنت پر چلیں۔ جب میں 3 سال پہلے غالباً میرے خیال میں 3 سال پہلے حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ حیات تھے یا 2 سال پہلے حضرت والا کا وصال ہو چکا تھا، حضرت میر صاحب سے اجازت لے کے میں عمرے پر گیا تھا۔ جب واپس یہاں آیا تو میرے لیے بہت زیادہ یہ بات تھی کہ سختی ہے، خشکی ہے، فلاں ہے، یہ ہے، وہ ہے، بچی کے کھانا سنت سے ثابت نہیں ہے، تو کیوں بار بار اس کو بیان کرتے ہیں۔ میں بڑا پریشان ہوا، اب کس سے بات کریں؟ اب حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بات کرتا ہوں تو حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا دل دکھ سکتا ہے کہ بھئی سارا وقت تو تم نے حضرت کی یہ بات سنی، اب تم لوگوں کی بات سن کر میرے پاس آئے ہو۔ تو حضرت حکیم کلیم اللہ صاحب دامت برکاتہم کو میں نے فون کیا خیریت پوچھنے کے لیے جیسے عادت تھی، تو پریشان تھا میں نے خیریت معلوم کی حضرت سے، تو حضرت نے فرمایا کیسے ہو؟ میں نے کہا حضرت اس طرح آپ کو فون بھی وہاں سے کیا تھا، میں عمرے پر گیا تھا۔ فرمایا کہ سب کے لیے دعا کرتا ہوں، اور اس طرح حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی صحت پوچھی، حضرت محمد مظہر صاحب دامت برکاتہم کا پوچھا، پھر فرمایا کہ الحمدللہ میری پرسوں بیٹیا کی جو ہے وہ شادی ہو گئی۔ دیکھیں اللہ کی مدد، پرسوں میری بٹیا کی شادی ہو گئی، الحمدللہ میں نے کوئی کھانا نہیں کیا، اور صرف چائے وغیرہ جو مہمان آئے تھے 15-20 اور جو میرے خاندان کے خون کے رشتے جو باہر سے آئے تھے دوسرے شہر سے، صرف ان کو میں نے کھانا کھلایا۔ اب میرا تو کام بن گیا، میرے تو نصیب جاگ اٹھے، میری طرف دیکھ کر اللہ والا مسکرا دیا۔ تو میں حضرت میں بہت پریشان ہوں، اس طرح میرے لیے کہا جا رہا ہے کہ اس کے بعد سختی بہت زیادہ ہے۔ فرمایا سختی کے بعد ہی تو نرمی آتی ہے۔ میں نے کہا حضرت یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ خشکی اس کے اندر بڑھ گئی ہے۔ فرمایا ان کو کہو خشکی کے بعد تری آتی ہے۔ میں نے کہا حضرت میں بڑے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کبھی زندگی میں بچی کی شادی کے کھانے میں کوئی دعوت نہیں کی، اپنی بیٹی کا اس طرح حضرت نے رخصتی کی، دال موٹ اور چائے، اور حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس طرح کیا۔ اب یہ میں نہیں تھا، 1-2 ایسی شادیاں ہوئی
اور اس پر مجھ سے ناراضگی کا اظہار اور ایسی باتیں ہو رہی ہیں. فرمایا دیکھو غور سے سنو، میری بیٹی کی کل پرسوں شادی تھی، الحمدللہ میں نے کوئی دعوت نہیں کی. حضرت شاہ ابرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کبھی زندگی میں کسی کی بیٹی کی شادی کی دعوت میں نہیں گئے، اور ایک سنت سے ثابت نہیں ہے، ہم کیوں اس کو چھوڑیں؟ اتنا بڑا ہمارے پاس عبادتیں ہیں کہ 100 شہیدوں کے ثواب کو ہم چھوڑ دیں. پھر کیا فرمایا پتہ ہے؟ فرمایا خبردار کبھی تم مت جانا اور کبھی اپنے متعلقین کو جانے کی اجازت نہیں دینا. فرمایا کیوں سنت چھوڑے؟ پھر عجیب بات فرمائی. فرمایا حضرت شاہ ابرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے مسلمان قوم پر جتنا عذاب آ رہا ہے یہ سنتوں کو بھولنے اور چھوڑنے کی وجہ سے عذاب آ رہا ہے. فرمایا لوگوں کو بولنے دو، فکر مت کرو. یا حضرت میر صاحب کی وصال کی بات ہے، مجھے یاد نہیں ہے، لیکن اتنا پتا ہے کہ ان 1.5-2 برسوں کی ہی بات ہے. یہاں تک 100% یاد آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ حیات تھے. بعد میں حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بھی عرض کیا بھائی جن علاقوں میں ہم گئے وہاں پر تو قرضہ لے کر، سود پر قرضہ لے کر، حیثیت نہیں ہے، پوری برادری اتنی بڑی سب کو دعوت کر رہے ہیں، بچی کے کھانے کی جمع پونجی سب لٹ گئی. تو ان کی فکر کرنی ہے. کیا دین امیر اور غریب کے لیے ہدایتیں الگ الگ ہیں کہ امیر ہے تو نعوذ باللہ سوئم اور برسی کر کے دیگیں اتارے، بدعت کرے، اور جو مال نہیں ہے جس کا وہ نہ کرے؟ ایسا تھوڑی. دیکھیں کتنی پیاری بات فرمائی کہ غیبت کرنا اور شکایتیں کرنا، اپنے اعمال کو زد پہنچانا کیا ضرورت ہے؟ جس کے ہاتھ میں اس سے مانگے، اور قسمت میں ہوگا تو یہ پابندی ہٹ جائے گی، ورنہ ٹھیک ہے. بس اللہ تعالیٰ سے یہ لوگ راضی رہتے ہیں، اللہ والے سب.